السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وصدها ما كانت تعبد من دون اللہ إنها كانت من قوم كافرين۔ صدق الله العلي العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وصل عليه۔ معزز سامعین و سامعات، سورۃ النمل پارہ نمبر 19 آیات مقدسہ نمبر 43 اور 44 ہیں، اور یہاں پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ شروع ہوا تھا وہ مکمل ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ان آیات کا فہم اور شعور عطا فرمائیں اور عمل کی توفیق اور صلاحیت عطا فرمائیں۔ گزشتہ درس میں ملکہ بلقیس کا حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس خود چل کر آنا اور اس نیت سے آنا کہ سلیمان علیہ السلام یقیناً کو عام بادشاہ نہیں ہیں، بلکہ اللہ رب العزت کے نبی ہیں اور بڑی عظمت و شان والے ہیں۔ یہ چیزیں جب اس نے محسوس کیں تو خود فیصلہ کیا کہ میں آپ کی خدمت میں پیش ہوتی ہوں۔ وہ اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے اشرافیہ کے ساتھ، بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتی ہے، اور ابھی وہ ایک دن کی مسافت سے ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اب اس سطح پر جو ایک بادشاہوں کی سطح ہوتی ہے، ایک ملکہ ہے، وہ عورت بھی ہے، تو نفسیاتی طور پر اس کو جانچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، اور پھر اس کی عقل اور علم کے حوالے سے دیکھنے کے لیے کوئی ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں جو ضروری ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کیا کہ ملکہ بلقیس کا تخت آپ نے منگوا لیا۔ اس پر کل بات چیت ہوئی تھی کہ وہ تخت لانے والے یا تو آپ کی مجلس میں آپ کے صحابی ہیں، کچھ روایات یہ ہیں، یا حضرت سلیمان علیہ السلام خود ہیں۔ آیات کا سیاق و سباق دیکھا جائے تو سلیمان علیہ السلام خود لگتے ہیں۔ کیوں؟ جب تخت آ گیا تو پھر فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر۔ یہ اللہ کا جو فضل ہے، یعنی ایک معجزہ ہے، تو اب میرے لیے یہ ضروری ہے، اللہ مجھے جانچنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت جس نے اتنی بڑی نعمتیں ہمیں عطا کی، اور یہ بھی ایک نعمت ہے، تو وہ مجھے دیکھنا چاہتے ہیں کہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں۔ کیوں؟ جب شکر کریں گے تو اپنے لیے ہم نے شکر ادا کرنا ہے۔ تو بہرحال تخت آ گیا، اور پھر ہم نے یہ پچھلے درس میں سنا، اس میں سلیمان علیہ السلام نے تبدیلیاں پیدا فرمائی، مختلف چیزوں کو مختلف جگہوں پر تبدیل کر دیا۔ جب ملکہ پہنچتی ہے اور سوال کیا گیا کہ یہ تخت آپ کا ہے، تو وہ کہنے لگی گویا کہ وہ ہے، یعنی لگتا ہے کہ وہی ہے۔ یہ بھی اس نے سمجھداری سے جواب دیا، لیکن ایک بڑی اہم بات کی کہ وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا، ہمیں سلیمان علیہ السلام کے بارے میں معلومات ہو چکی ہیں، تو ضرورت نہیں تھی ان چیزوں کی، ہم تو فرما بردار ہو کے آئے ہیں۔ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور روک دیا اس کو
جس کی وہ اللہ کے علاوہ عبادت کرتے تھے۔ انہا کانت من قوم کافرین، بے شک وہ کافر قوم میں سے تھے۔ ظاہر ہے جب وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو اسلام قبول کرنے کے بعد جو پہلے اس کی فکر تھی، جو وہ سورج پرست تھے، پوری قوم سورج کی پوجا کرتی تھی، تو ان کو اس سے روک دیا گیا۔ اب آپ عبادت کریں گے تو اللہ کی کریں گے۔ یہی تو ہدف تھا، ملکہ بلقیس کو خط لکھنے کا بھی ہدف یہی تھا کہ وہ مسلمان ہو جائے، توحید پرست ہو جائے، وہ شرک کو ختم کر دے، اللہ کی رٹ کو مان لے، اس میں خدا شناسی بھی پیدا ہو جائے گی، اور خوشحال ملک ہے۔ عدل قائم کریں، انصاف قائم کریں، حضرت سلیمان علیہ السلام کی قیادت میں آ جائیں، سلیمان علیہ السلام کی رٹ کو تسلیم کر لیں۔ وہ اللہ کے نبی بھی ہیں، عادل بادشاہ بھی ہیں، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ایک دوسرا امتحان ملکہ بلقیس کے لیا جاتا ہے۔ جب ملکہ بلقیس کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش ہونے کی ہدایت کی جاتی ہے تو وہ کیا دیکھتی ہے؟ قیل لہا ادخل الصرح، جب اس سے کہا جاتا ہے، جو اس کے پروٹوکول والے ہیں یا سیکورٹی والے ہیں، وہ کہتے ہیں جی آپ جائیے سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں پیش ہو جائیے، اور وہ یہ محل ہے، یہ دربار ہے، آگے آپ کا تخت ہے، وہاں پہ آپ چلے جائیں۔ جب وہ چلتی ہے فلما رأته حسبته لجة، جب وہ چلتی ہے تو کیا دیکھتی ہے کہ آگے ایسے محسوس ہو رہا ہے جیسے گہرا پانی ہے۔ تو گہرے پانی کو دیکھتے ہوئے انسان نفسیاتی طور پر، فطرتی طور پر جب چل رہا ہے تو چلتے چلتے دیکھتا ہے کہ آگے پانی آ گیا ہے، تو وہ اپنے پونچھے اوپر کر لیتا ہے، وہ شلوار کو وہ تھوڑا سا اوپر کرے گا تاکہ پانی سے گزرنا ہے۔ تو اس نے بھی دیکھا ملکہ نے کہ آگے تو لجتاً بڑا گہرا پانی ہے۔ وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا، تو اس نے اپنی پنڈلیاں جو ہیں وہ ننگی کر لیں، یعنی اس نیت سے کہ آگے پانی آ گیا ہے۔ قال، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، اِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِّن قَوَارِيرَ، آپ پریشان نہ ہوں، یہ جو محل ہے یہ شیشوں کا بنا ہوا ہے، اور نیچے پانی چل رہا ہے، بہہ رہا ہے، اور اوپر جو فرش ہے وہ شیشوں کا ہے۔ تو وہ خاتون یہ محسوس کرتی ہے کہ شاید آگے پانی ہے، اور جیسے شیشوں کے نیچے صاف ستھرا پانی بہتا ہوا نظر آتا ہے تو وہ بھی پانی محسوس کر رہی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے عرض فرمایا کہ یہ محل ہے جو شیشوں کا بنا ہوا ہے، اور جڑے ہوئے یہ شیشے ہیں۔ اب یہاں پر بھی ایک تو ملکہ بلقیس پر وہی نفسیاتی اثر ڈالنا ہے جو کہ ایک بادشاہوں کے دماغوں کے اوپر ہوتا ہے، اور ان میں ایک تکبر، غرور اور فخر ہوتا ہے، اور ملکہ چونکہ خود بڑا خوشحال اس کا ملک ہے اور بڑے اطمینان سے رہ رہی ہے، بڑے وسائل ہیں اس کے پاس، تو یہ ثابت کرنا ہے کہ یہاں پر اللہ رب العزت کی نعمتیں اس سے بھی زیادہ ہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے ساری نعمتیں دی گئی ہیں۔ تو یہ ایک نفسیاتی ہے۔ اور پھر جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک نبوت ہے اور اس کی تاثیر ہے، ان چیزوں کو بھی دکھانا مقصود ہے۔ چنانچہ وہ خاتون آگے آتی ہے، ملکہ آگے آتی ہے، اور پھر فوراً کہتی ہے، قالت، کہنے لگی، رب انی ظلمت نفسی، اے میرے پروردگار، میں نے تو اپنی جان پر ظلم کیا ہے۔ آج تک جو میں کفر میں تھی، گمراہی میں تھی، شرک کرتی تھی اور سورج کی پوجا کرتی تھی، اور میری پوری قوم پھر ایسے ہی تھی، یہ تو بہت بڑا ظلم ہو گیا، بڑی زیادتی ہو گئی ہے۔ گویا یہ بھی اعتراف جو اس کا کرنا ہے
یہ اس خاتون کا اسلام لانا، اعتراف کرنا، یہ اس کی دلالت ہے، نشاندہی کرتی ہے کہ بہت سمجھدار خاتون تھی۔ وَأَسْلَمْتُ، اور میں اسلام لاتی ہوں، مع سلیمان، سلیمان علیہ السلام کے ساتھ، للہ رب العالمین، اللہ رب العزت کے لیے جو عالمین کا رب ہے، تمام جہانوں کا رب ہے، اسلام قبول کر لیتی ہے۔ اور اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنے ملک میں جائے، حکومت کرے، اور اب جو اس کی حکومت ہے وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی رٹ وہاں موجود ہے، توحید، فلسفہ توحید کی رٹ موجود ہے، اور یہی ہوا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کا دور ہو یا بعد کے ادوار ہوں، کسی دور میں بھی ہمارے ان حکمرانوں نے، اللہ کے نبیوں نے جس ملک کو فتح کیا ہے، جس علاقے کو فتح کیا ہے، یا جس بادشاہ کے ساتھ مکالمہ اور مذاکرہ ہوا ہے، ان بادشاہوں نے جب اسلام قبول کر لیا، رٹ کو مان لیا، تو کوئی کسی کو خطرہ نہیں تھا، کوئی جھگڑا نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، کسی جگہ پر بھی ایسا نہیں ہوا۔ اصل میں تو جو جہاد ہوتا ہے یا جنگ ہوتی ہے وہ ظلم کے خاتمے کے لیے ہے، اللہ رب العزت کی رٹ کو قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ تو جب کوئی بھی ملک، بادشاہ، قوم، وہ از خود اللہ کی رٹ کو تسلیم کر لیں اور پھر مسلمان ہو جائیں، اس سے بڑا تو اعلیٰ امتیازی وصف ہی کوئی نہیں ہے کہ صرف سیاسی رٹ کا مسئلہ نہیں، فکر اور فلسفے کی رٹ کو بھی مان لیتے ہیں، تو پھر ان کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ان کی سرپرستی کی، اور وہ حضرت سلیمان علیہ السلام ایمان اور اسلام لانے کے بعد مکمل تابعداری کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں۔ میرے عزیزو، حضرت سلیمان علیہ السلام اور ملکہ بلقیس کا یہ جو واقعہ ابھی ہم نے یہاں سمجھا ہے، یہی اللہ کی رہنمائی ہے۔ اس کے علاوہ کچھ اسرائیلی روایات ہیں حضرت سلیمان اور ملکہ بلقیس کے حوالے سے، وہ سب غلط ہیں، جھوٹ ہیں، اس کا کوئی دین کے ساتھ کوئی کسی حوالے سے رہنمائی نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں بنتا۔ جتنی اللہ نے رہنمائی دی یہی سچی رہنمائی ہے، یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی دی ہے، اور آخر اس کا یہی ہے کہ وہ عورت اپنے ملک میں جا کر حکمرانی کرتی ہے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری میں آتی ہے، مسلمان ہو جاتی ہے، مومن ہو جاتی ہے، اور ہر اعتبار سے سلیمان علیہ السلام کی رٹ وہاں قائم ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت کی جو فلسفی ہے، فلسفہ توحید، اس کی رٹ کو بھی وہ مان لیتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہمیں اعلیٰ شعور اور اعلیٰ نظریہ عطا فرمائیں، اور ان آیات کی روشنی میں آج کے دور میں ہمیں کیا اقدامات کرنے ہیں، اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام مرحومین و مرحومات کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على النبي الأمي محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔